نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز محترم حجاج کرام، ضیوف الرحمن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کا تذکرہ کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔ کعبہ شریف کے اندر ہی ایک کنواں کھودا ابراہیم علیہ السلام نے۔ لوگ جو نذرانے وغیرہ دیتے تھے اللہ کے گھر کے لیے، وہ اکثر سونے چاندی کے زیورات کی شکل میں ہوتے تھے، اس کو اسی کنویں میں ڈال دیا جاتا۔ مقصد یہ ہوتا کہ کل کو اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو ان زیورات کو بیچ کر کعبہ ہی کی ضروریات میں لگایا جائے گا۔ قبیلہ بنو جرہم کا تذکرہ آپ حضرات نے کل سنا تھا۔ ان لوگوں نے یہاں رہ کر اللہ کے گھر کی جو عزت کرنی چاہیے تھی اور جس طرح کا احترام مقصود تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، تو بالآخر اللہ نے ایک اور قوم کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور وہ لوگ زمزم میں سونے کے بنے ہوئے ہرن تھے اور اسی کے ساتھ ہی تلواریں تھیں، ان کی میانیں تھیں۔ ان کو زمزم کے کنویں میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے بند کر کے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے ریت بھیج دی ہوا کے ذریعے، اور وہ بھی زمزم کے کنویں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ زمزم کے کنویں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ بعد کے لوگ جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے طرح طرح کے کنویں کھودے پانی کی تلاش میں، لیکن وہاں سے ناکامی ہوئی۔ جب زمانہ آیا نا حضرت عبد المطلب کا، تو ان کو خواب میں اللہ رب العزت نے دکھایا کنویں کے بارے میں کہ کھدائی کرو، تلاش کرو۔ اب یہ پریشان تھے میں کہاں سے تلاش کروں، تو بتایا گیا کہ جہاں کعبۃ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاجی لوگ جانور ذبح کرتے تھے، خون خرابہ اسی جگہ پہ ہوتا تھا۔ فرمایا وہاں پر ایک کوا بیٹھا جہاں پر چونچے مار رہا ہوگا نا، بس اس جگہ کی کھدائی کرنی۔ حضرت عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کے ابھی ایک ہی بیٹے تھے جن کا نام تھا جناب حارث۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا تھے۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گینتی بیلچے اس دور کا جو بھی سامان تھا وہ ساتھ لیا، اور اللہ کا نام لے کر کھدائی شروع کی۔ تیسرے دن کی کھدائی میں نیچے سے آثار نمودار ہوئے زمزم کے، اور حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور شروع دن سے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اس معاملے میں کامیاب کرتا ہے کہ میں زمزم کا کنواں ڈھونڈ لیتا ہوں، نکال لیتا ہوں اس کو، تو میں اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ لیکن پھر کسی نے مشورہ دیا، دانا لوگوں نے، کہ بیٹے کو ذبح نہ کریں، بیٹے کے مقابل 10 اونٹوں کی قرعہ اندازی کر لیں۔ حتیٰ کہ 100 اونٹوں کی قرعہ میں نام نکلا اونٹوں کا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ اس خوشی میں قربان کیے کہ اللہ نے ہمیں زمزم کا کنواں عطا کیا۔ اور وہ جو کنواں کعبہ شریف کے اندر تھا، لوگ اس میں سے زیورات چرا کے لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ وہاں مسلط کر دیا جو ہر وقت اس کے اندر رہتا۔
کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ اب کعبہ کے اندر جانا بھی مشکل ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو تعمیر تھی کعبہ کی، اس کا دروازہ زمین کے برابر تھا، اتنا اونچا دروازہ نہیں تھا، اور یہ مشرق کی جانب ہے یہ والا دروازہ، مغرب کی جانب دوسرا دروازہ بھی تھا، یہاں سے داخل ہوتے وہاں سے نکل جاتے۔ لیکن جب حوادث زمانہ کعبہ کی تعمیر ختم ہوئی، بعد میں جب قریش نے اس کی تعمیر کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جوانی کا زمانہ تھا، لیکن ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے تقریباً 25 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو قریش نے کعبہ کی تعمیر کی۔ انہوں نے پھر یہ دروازہ اتنا اونچا رکھا اور مغرب کی جانب جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا۔ آپ ابھی آئے ہو، کعبہ کا غلاف انہوں نے ابھی اونچا کر دیا ہے، غور سے دیکھیے گا، جس جانب کعبہ کا دروازہ ہے بالکل اس کی اس جانب بھی دروازے کے وہ آثار آج بھی موجود ہیں، یعنی وہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب مغرب کی جانب دروازہ تھا تو یہ دروازہ اس طرح تھا، اور وہی تعمیر تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و دانائی سے لوگوں کو قتل ہونے سے بچایا، کیونکہ ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اللہ کے گھر کعبہ کے کونے میں ہم نصب کریں۔ تلواریں نکل آئیں، ہر قبیلہ ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہونا چاہیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ کل سب سے پہلے صبح کے وقت جو بندہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی یہ پتھر نصب کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکیوں میں حریص اور کون ہو سکتا تھا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے آئے، لیکن اس نیک عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو شریک فرمایا، اس اپنی حکمت و دانائی کے تحت جس کا تذکرہ کل میں نے کیا، والحکمہ، ایک چادر اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دی، حجر اسود کو اسی کے اندر رکھ دیا، تمام سرداروں کو بلایا کہ سارے ہی اس چادر کا کونا پکڑ کے اٹھا کے قریب لے آؤ، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کے اس کونے میں نصب فرما دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں یہ لوگ اختلاف کریں گے، ورنہ میں کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے طرز پہ لے آتا، یعنی اس کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا، یہ جو ابھی اونچا رکھا ہوا ہے، اور دروازہ بھی آر پار بنا دیتا کہ ایک جانب مشرق کا دروازہ ہے تو پھر مغرب کی طرف سے باہر نکلنے کا بھی راستہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں ہے۔ یہ قریش کی طرز کی تعمیر ہے جو آج بھی ہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کعبہ کو شہید کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر وہی تعمیر کی کہ حتیم کو بھی شامل کیا، کیونکہ حتیم کو بھی قریش نے ہٹایا تھا کہ قریش کے پاس حلال مال اتنا نہیں تھا کہ پورا کعبہ تعمیر کرتے، حتیم کو انہوں نے نکال دیا، انہوں نے کہا جب پیسہ آئے گا حلال والا۔ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، اللہ کے گھر کے بارے میں اتنا محتاط تھے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں پیسہ حلال مال سے لگانا ہے۔ سوچنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ مساجد کی تعمیر اگر ہمارے ہاں ہوتی ہے اور چندہ دینے والے آتے ہیں، کبھی کسی متولی مسجد نے ان کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ صرف حلال مال دینا ہے، یہاں پر حرام مال نہیں، سود کا ہو، رشوت کا ہو، دھوکے بازی کا ہو، فراڈ کا ہو، نہیں رکھتے یہ شرائط، اس قدر اہتمام نہیں ہوتا۔ جب اہتمام نہیں ہوتا تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد فرقہ واریت، اختلافات، لڑائی جھگڑوں سے مبرہ نہیں ہے۔ جہاں مشکوک مال آ گیا وہاں معاملات بھی سارے مشکوک ہو گئے۔ قریش نے اس کا اہتمام کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر یوں کی
لیکن ان کے مقابل جو اس وقت کا حکمران تھا حجاج بن یوسف، اس نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرانے کے بعد اس نے پھر سے وہی تعمیر کی جو قریش کے طرز پہ تھی، اور آج تک جو تعمیر ہے وہی اسی انداز سے تعمیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ایسی نہیں تھی۔ کعبہ کے متعلق، حجر اسود کے متعلق، زمزم کے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ آج آپ لوگ نکلے تھے زیارت کے لیے، مکے کی مختلف زیارات آپ کر کے آئے ہیں، کچھ کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم تو بہت سارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع بنا دیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال یمن کا گورنر تھا ابرہہ، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اس کعبہ کو گرانے کے لیے۔ تاریخی واقعات ہیں، ان میں بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ وادی محصر جو ہے یہیں منا میں آپ دیکھیں گے، مزدلفہ اور عرفات کے ساتھ ہی وہ ایک وادی ہے جہاں پر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیج کر ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کیا، جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچ میں اور پنجوں میں کنکر ہوتے تھے، اس کنکر کو اللہ نے ایٹم بم نہیں بنا دیا کہ ہاتھی کے اوپر ایک کنکر لگتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے، فجعلہم کعصف مأکول، جس طرح جانور چارہ کھا کھا کے چبا چبا کے نکال دیتا ہے کھایا ہوا بھوسا، وہ اس طرح ہو جاتا ہے ایک کنکر لگنے سے۔ اللہ نے وہ بم کا کام لیا ان چھوٹی کنکریوں سے۔ اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے کا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تو پھر گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ کعبہ کا حقیقی محافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جہان میں آ چکے ہیں۔ مسجد جن کی طرف بھی آپ گئے ہوں گے، کیونکہ ہم جس سائڈ پہ بیٹھے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہی سائڈ پڑتی ہے مروہ والی۔ مروہ سے آپ مسجد جن والے روٹ پہ آتے ہیں تو شروع میں ہی 2 مسجدیں ہیں آپ کے، آپ کعبہ کی طرف پش کر لیں اور روڈ کی طرف رخ کر لیں تو دائیں بھی مسجد ہے بائیں بھی مسجد۔ دائیں طرف والی مسجد مسجد شجر، یہاں پر عظیم معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک کافر نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو درخت کھڑا ہے نا کھجور کا، وہ بھی گواہی دے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہاں درخت کیسے گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو آواز دے کر یوں بلایا نا، وہ درخت جڑوں سمیت ایسے چلتا ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہو گیا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے پھر اشارہ فرمایا تو وہ درخت اسی جگہ پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مسجد ہے اور اس کو مسجد شجر کہتے ہیں، یعنی وہ درخت عین اسی جگہ پہ تھا جہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اور جو بائیں طرف کی مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد رایا، اور مسجد فتح بھی کہتے ہیں اس کو۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا جو جھنڈا تھا اس کو یہاں پر لہرایا تھا، مسجد رایا۔ آپ پھر آگے چلتے ہیں تو مسجد جن آتی ہے۔ مسجد جن، یہاں پر سوق عکاظ ایک بازار ہوتا تھا، بازار لگا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں انشاءاللہ آگے چل کر بات کروں گا تفصیل سے، ترتیب وار، اس میں یہ باتیں آئیں گی۔ مکے والوں نے 11 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے طائف چلے گئے۔ طائف والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی ساری حدیں پار کر لیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام فرمایا۔ صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں۔
تو جنات کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے جنات آسمانوں پر چڑھ جایا کرتے تھے، اوپر فرشتوں کی گفتگو سن کر نیچے آتے، زمین والوں کو وہ وہاں کی ملائے اعلیٰ کی خبریں آ کر بتایا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ان کا داخلہ آسمانوں میں بند کر دیا گیا۔ آپ میں سے گاؤں دیہات کے لوگوں نے یہ نظارہ اگر دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں آپ کو ایک انگارہ یوں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ شہری لوگوں نے شاید نظارہ نہ کیا ہو، ہم نے یہ دیکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہاب ثاقب۔ یہ انگارے مار کر ان شیاطین کو بھگا دیا جاتا، جنات کو آسمانوں میں جانا ان کا بند کر دیا گیا۔ تو جنات پریشان ہو گئے کہ کون سا کائنات میں ایسا عجیب کام ہو گیا کہ یار ہمارا آنا جانا بند ہو گیا، خبر نکالو۔ وہ پوری روئے زمین میں پھیل گئے۔ اسی طرح کی ایک ٹولی جنات کی یہاں سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات آئے کہ ہمیں ٹائم دیں، ہماری بات سنیں۔ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اپنی دعوت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے کلمہ توحید کی دعوت رکھی، جنات نے اسلام قبول کیا اور ساتھ میں وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کریں گے۔ جنوں نے اپنی قوم کو جا کر جو تبلیغ کی ہے ان کے الفاظ اللہ نے سورہ جن میں نازل فرمائے قرآن میں، اور سورۃ الاحقاف میں 25ویں پارے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا داعی، بڑا عجیب اللہ کی طرف بلانے والا نبی ہم نے دیکھا ہے۔ اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اس قرآن نے جب ہدایت کی طرف ہمیں بلایا ہے نا تو آمنا بہ، جنات کہہ رہے ہیں، اور جنوں کی وہ باتیں اللہ نے ہمیں جو سنائی ہیں وہ قرآن کے ذریعے سنائیں۔ آمنا بہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور جنات نے کہا لن نشرک بربنا احدا، ہرگز ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے، اللہ کا شریک ہم کسی کو نہیں بنائیں گے۔ وحدہ لا شریک، ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جہاں یہ مسجد جن بنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ ملاقات یہاں ہوئی۔ جنات ایسی لطیف مخلوق ہے جو ظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ نے ان کو خصوصیات دی ہیں، وہ کوئی سی بھی شکل اپنا سکتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کسی جانور کی شکل بھی اپنا لیتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان اللہ کے حکموں کے مکلف ہیں، جنات بھی ایسے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کوئی مسلمان ہیں کوئی کافر، جنات میں بھی ایسا ہی ہے۔ آخرت میں بھی حساب کتاب انسانوں سے ہوگا یا جنات سے ہوگا۔ سورۃ الرحمن پڑھنے والے احباب جانتے ہیں دو ہی گروہوں کو اللہ نے مخاطب کیا، یا معشر الجن والانس، اے جنوں کا گروہ اور انسانوں کا گروہ، اس کے علاوہ کسی کو مخاطب نہیں کیا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ میرے اقتدار، میرے مملکت، میری بادشاہت کے نظام سے باہر نکل جاؤ؟ ان استطاعتم، ہے تم میں طاقت؟ اللہ فرماتے ہیں نکل سکتے ہو تو فنفذوا، نکل جاؤ۔ میری نہیں مان رہے نا، میرے اقتدار سے نکل جاؤ۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں لا تنفذون، نہیں نکل سکتے، جہاں بھی جاؤ گے الا بسلطان، وہاں حکمرانی تمہیں میری ہی ملے گی، اقتدار میرا ہی ملے گا، بادشاہت میری ہی ملے گی۔ اور یہ جو کہا گیا نا یسألہ، جن احباب کو یہ الفاظ یاد ہوں گے سورۃ الرحمن کے، یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان والے سارے کے سارے جھولی پھیلا کر اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہی سوال کرتے ہیں، مجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں تم بھاری طاقت رکھتے ہو نا، سنفرغ لکم،
ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، پھر ہم تم سے بھی نمٹ لیں گے۔ تو اللہ نے مخاطب کیا ہے ان دونوں گروہوں کو، آخرت میں جزا سزا کا حساب جو بھی ہوگا وہ بھی جنوں سے ہوگا اور انسانوں سے ہوگا۔ آگے آپ نے زیارات میں جنت المعلا، ہم جنت المعلا کہتے ہیں، یہاں پر تو مقبرہ ہے، مقبرہ معلا بولتے ہیں یہ۔ یہاں پر بہت سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جن کا بچپن میں انتقال ہوا، ان سب کی قبریں بھی یہاں پر ہی ہیں، اور بہت بڑے نامور صحابہ کرام کی قبور بھی یہاں پر ہیں۔ اور ایک مقبرہ اور ہے، یہ جو نئی تعمیر ہے جس کو ہم نیا حرم بولتے ہیں، باب عبداللہ والی سائڈ پہ، اس کے بالکل سامنے آپ کو ہوٹل نظر آتا ہے دار التوحید، جس کے اوپر نیلے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جیسے ہم حرم کے دروازے سے نکلے، سامنے ہمارے باب التوحید ہے، یہ دار التوحید، دار التوحید کے دائیں طرف تھوڑا سا آپ چلیں گے تو وہاں پر ایک میدان ہے، اس کے باہر تو باڑ لگائی ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، جس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، شکیبہ کے نام سے مقبرہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ یہی جگہ تھی۔ اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں بدبخت ابو جہل نے 2 اونٹوں کے ساتھ ان کے پاؤں اور ان کی ٹانگیں باندھ کر مخالف سمت میں دوڑا کر ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے تھے، سیدہ سمیہ کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے۔ مسجد عائشہ کی طرف احباب جاتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، اس سے کچھ آگے تقریباً میرے خیال میں جو میرا اندازہ ہے 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ باقی آپ گئے ہیں منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ مقامات دیکھے ہیں۔ منی میں جمرہ کے قریب، جہاں پر جمرات ہیں، جمرہ کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عقبہ، اس کو مسجد بیت بھی کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے آنے والے جو انصار صحابہ کرام تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے۔ پھر اگلے سال وہ اور افراد کو بھی لے کر آئے۔ شروع میں یہ 2 صحابہ کرام تھے، بعد میں ان کی تعداد تقریباً 12 ہوئی اگلے حج میں۔ اور کیفیت کیا ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، اور پیچھے بدبخت ابو لہب پتھر اٹھا اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا ہوتا، اور جا کر لوگوں سے کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اس بدبخت کا دماغ تو اپنا صحیح نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو راستہ دکھانے کے لیے آئے اور نور ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی پھیرنے کی پوری کوشش کرتا۔ تو جہاں پر ان صحابہ کرام کی بیعت ہوئی ہے، وہ مسجد بھی یہاں جمرات کے قریب موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ جو جبل رحمت آپ دیکھ کر آئے ہیں میدان عرفات میں، ذرا سی اونچی پہاڑی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے جب ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے نکالا، تو حضرت آدم علیہ السلام اترے سری لنکا میں، اور اماں حوا اتری ہیں جدہ، ہم جسے جدہ بولتے ہیں نا، جدہ، عربی میں جدہ کہتے ہی دادی کو ہیں، عربی میں جدہ دادی کو کہتے ہیں۔ ہم بھی بولتے ہوئے کہتے ہیں نا دادی حوا، ہاں، اماں حوا بھی کہتے ہیں، دادی حوا بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت حوا یہاں اتری ہیں، آدم علیہ السلام وہاں 40 سال تک اس زمین میں سرگرداں رہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں جبل رحمت پر اللہ نے ملایا،
ملاقات ہوئی. کہا جاتا ہے کہ یہ جو میدان عرفات کہا جاتا ہے نا، عرفہ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں نا، تعارف، پہچان. یہ عرفہ، عرفات اسی سے ہی نکلا ہے. یہاں آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا اور ملاقات ہوئی 40 سال کے بعد، اور دونوں نے مل کر اللہ کے سامنے جو سوال کیا. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ. یا اللہ ہم نے ہی قصور کیا ہے، ہم سے ہی غلطی ہو گئی ہے. ان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ بخشے نہیں، جس پر اللہ رحمت نہ کرے. آدمی ہو اور آدم علیہ السلام کو نہ پہچانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں دو گروہ تھے. ایک طرف حضرت آدم کی تخلیق فرمائی اللہ تعالیٰ نے، سب فرشتوں سے کہا کہ میرے آدم کا سجدہ کرو. سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. اللہ کہتے ہیں ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبرا، انکار کیا اور اکڑ گیا. کہنے لگا میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے پوچھا، جس انسان کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی ما منعک ان تسجد، تجھے کس نے منع کیا کہ اس کو سجدہ نہ کر؟ تو اس نے، شیطان نے اللہ سے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے خاک سے بنایا. آگ کی صفت ہے یہ اوپر جاتی ہے. موم بتی بھی آپ جلاؤ نا، اس کو الٹا بھی کرو نا تو پھر بھی آگ کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر کی جانب. یعنی آگ میں ہے ہی تکبر نا، اونچائی بڑائی. اور خاک کی صفت یہ ہے جتنی بلندی سے بھی آپ اس کو گرائیں گے نا یہ نیچے آئے گی. انسان کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ خاک سے. اور جنات اور شیاطین کو بنایا ہے آگ سے. تو وہ اپنی عقل کے مطابق اللہ کے سامنے اپنے عقلی ڈھکوسلے پیش کر رہا ہے، کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ کس نے کہا بہتر؟ وہ تو اللہ جس کو چاہے بہتر بنائے، تیرے کہنے سے تو بہتر نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ وہاں چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکال دیا. غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. غلطی کر کے شیطان اکڑ گیا، اللہ سے لعنت کا توق حاصل کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا. اور آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی کر کے اکڑ نہیں گئے. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائیوں، ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنا ہم گناہ گار ہیں. ہمارے گناہوں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، مگر حلالی اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ رہتی ہے. ہمارے باپ نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا رکھا؟ غلطی شیطان سے ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اس کو ڈانٹا، تنبیہ فرمائی، آگے سے عاجزی اختیار کرتا، لیکن وہ اکڑ گیا. غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تو وہ اپنا قصور مان کر رب سے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی معاف فرما دی، رحمتوں سے نوازا. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنتی کہیں گے، جو جنت کے جو داروغے ہوں گے، جو دربان ہوں گے فرشتے، وہ جنتیوں کا استقبال کریں گے، کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، خوش آمدید، مرحبا، فادخلوہا،
ایک جملے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، کہیں گے فادخلوہا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ مجھے آپ کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب میری غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا، اگر یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنی رحمتوں سے نوازے گا، تو رب کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا اپنے اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کر یہ یقین کی حد تک گمان ہے کہ اللہ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو جنت میں فرشتے کہہ رہے ہوں گے فادخلوہا، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس جنت میں؟ وہ جنت جہاں سے تمہارا باپ آیا تھا، یعنی یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ اگر آئے ہو تو اپنے گھر میں آئے ہو، کسی نئی جگہ پہ نہیں آئے ہو۔ جنت والے اعمال کر کے اگر وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز بھائیو، یہ مکہ کے چند مقامات ہیں جن میں جبل نور ہے، جس پر غار حرا بھی ہے۔ آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے زیارت کی ہے، کوئی اوپر غار تک گیا ہے یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمت دے، توفیق دے۔ اللہ اگر موقع دے تو ضرور جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں جب ہم آئیں گے تو وہاں اوپر تک گاڑیاں ہمیں پہنچائیں گی۔ وہ پورا روٹ بن چکا ہے گاڑیوں کا بھی اوپر تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تنہائی پسند ہو گئے تھے، خلوت نشینی، الگ تھلگ رہنا۔ کیا وہ وقت ہوگا کہ غار حرا میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، بالکل سامنے آپ کو کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے غار حرا سے۔ اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں نا، پہاڑ کا نام جبل نور ہے، غار کا نام غار حرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہوتے، اماں خدیجہ وہاں سے کھانا پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچایا کرتی تھیں۔ آج کے ہمارے نوجوان اوپر چڑھنے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری اماں جان دن میں کتنی مرتبہ آتی تھیں پتہ نہیں کھانا دینے کے لیے، اور اللہ نے مقام کیسا دیا۔ اماں جان آ رہی ہیں کھانا دینے کے لیے، ابھی چڑھ رہی ہیں، جبریل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے غار حرا میں، اور حضور کو اطلاع دیتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، جب آ جائیں نا۔ حضور نے پوچھا کیسے آ رہی ہیں؟ کہنے لگے آپ کا کھانا لا رہی ہیں یا رسول اللہ۔ جب وہ آ جائیں تو خدیجہ سے کہنا کہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ میرے نبی کا بستر بچھانے والی، میرے نبی کے کھانے پکانے والی، اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں، جبریل پیغام لے کر آئے ہیں کہ خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر، یا رسول اللہ ان کو سلام کہیے گا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے حضرت خدیجہ کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں وہ اسی غار حرا میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے، جانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور حجاج کو تو اپنا لازمی خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کہیں پر پاؤں سلپ ہو جائے، خدا نہ خواستہ گھٹنوں میں، پاؤں میں کہیں کسی جگہ